آج وہ قصہ آ رہا ہے کہ جس کے نام پر صورت بقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے، تو اسی کے نام پر آج انشاءاللہ وہ جو قصہ ہے گائے کا وہ بھی آج ذکر ہوگا۔ 64 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے ان سے کہا، کونو ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاسئین رسوا، فجعلناها پس بنا لیا ہم نے اس کو، نکالاً عبرت، لما بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، جو موجود تھے ان کے لیے، وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین اور وعظ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ یہ کہ ذبح کرو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، اتتخذونا ہزوا۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے اپنے رب سے، ادعو منے دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی ہے وہ کیا ہے گائے۔ قال انہوں نے کہا، انہو بے شک وہ کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارض ولا بکر نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بچھڑی ہو، اوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون پس کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک انہوں نے کہا کہ رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے، اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا چمکدار اس کا کلر ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک پھر انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی ہے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی ہے وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک گائیں، تشابہ علینا ہم پر مشابہ ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض زمین میں ہل چلانے والی، ولا تسقی الحرث نہ ہی پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا نہ ہو اس میں کوئی کمزوری، کوئی عیب۔ قالوا الآن جئت بالحق انہوں نے کہا کہ اب آپ لے آئے ہو حق کے ساتھ۔ فذبحوها انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون
اور قریب تھا کہ وہ نہ کرتے ایسا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپانے والے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ مارو اس کا بعض حصہ اس میت کو، كَذَلِكَ، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردار کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے آیاتی، اپنی آیات نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو، سیکھو۔ تو یہ آج کا ہمارا ترجمہ تھا۔ اس میں کیا ہے، آج مختصر ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی، اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طور سینا کو ان کے اوپر کر دیا تھا، پہاڑ کو، کہ تورات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے عمل، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر تم لوگوں نے کیا کیا، اس کے بعد پھر گئے وہاں، تو اقرار کر لیا تم نے، جب گئے تو پھر دوبارہ نافرمان بن گئے۔ اگر اللہ تم پر فضل نہ کرتا اور اپنی رحمت نہ کرتا، تم خسارے والے بن جاتے، یعنی اللہ نے تم پر رحم کیا، کرم کیا، اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھا، بچایا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن تھا، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا تھا، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ جس طرح ہمارے نزدیک جمعہ ہے، یہودیوں کے لیے کون سا دن تھا، ہفتہ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے جمعے کے دوران کوئی کاروبار نہ کرو، قرآن کی آیت ہے، آج ہم نے نماز میں پڑھی تھی پہلی رکعت میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب آواز آ جائے، اذان آ جائے جمعے کی، پھر کیا کرنا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، پھر جا کر اپنے رزق کی تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ کے الفاظ ہیں کہ چھوڑ دو کاروبار۔ تو ان یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اس دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے ایک تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی، کچھ ایسے تھے انہوں نے کیا کیا، یہ حرکت کی کہ ہیلا بہانہ کرتے تھے کہ مچھلیوں ایک دن پہلے یا اس سے جمعے کے دن سے پہلے کیا کرتے تھے، اپنی طرف نالیاں بنا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے، نالیاں بنا لیتے تھے اور جگہ بنا لیتے تھے پانی کے گزرنے کی۔ پھر کیا ہوتا تھا، جمعے کے دن جو ہے نا ساری مچھلیاں اس کی طرف آ جاتی تھی، ان کے پانی کی طرف آتی، جمع ہو جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک ہیلا تھا ان کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کی اور طریقے سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی اور جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کیا، زیادتی کی ہفتے والے دن۔ ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ قردۃً، بندر، خاسین، رسوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سزا یہ دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ کیا بنا دیا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ زندہ لوگ اگر بندر بن جائے، اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ زندہ لوگ بندر بن گئے، اور یہودیوں کو یہ سزا ملی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے ہفتے کے دن میں نافرمانی کی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جمعے کو نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ بھی تو اللہ کے عذاب میں آ سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو عذاب ہے، یہ جو سزا ہے، اس کو ہم نے بنایا عبرت، کس کے لیے؟ جو اس وقت موجود تھے، جو موجود تھے ان کے لیے، وما خلفہ، اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی، جو موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے، یعنی ہم جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم ہیں، یا جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، یا جن کو سزا ملی ان کے بعد جتنے بھی آئے قیامت تک، ان کے لیے کیا ہے، ایک عبرت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور فرمایا موعظۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے کیا ہے، یہ نصیحت ہے، بہت بڑی وعد ہے، نصیحت ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنی قوم والوں کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں. کیا کریں؟ ذبح کریں گائے. کیوں ذبح کریں؟ اس کا جواب آیت نمبر 73 میں. کون سی آیت میں؟ جو آج کے سبق کی ہم نے آخری آیت پڑھی ہے نا، اس میں اس کا جواب ہے. وہ جب آخری آیت پڑھیں گے جواب دیں گے کہ ذبح کیوں کرنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اللہ نے فرمایا کہ ذبح کرو گائے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا، کیا کہا؟ کیا ہمارا تو مذاق اڑاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی نبیوں کا کام نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا اور مذاق کرنا، اور ایسا مذاق جو حقیقت میں نہ ہو، یعنی حقیقت پر مبنی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ نبیوں کے شان کے لائق نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. تو ایسا میں نہیں کر سکتا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی کام سے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے، آپ نے پہلے پڑھا ہے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. یہ گائے کو پوجتے تھے، اور ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ گائے کو ذبح نہیں کرنا. آج کل ہندوؤں کے اندر رواج ہے، جو انڈیا کے ہندو ہیں وہ اس کو جو ہے نا معبود سمجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ذبح نہیں کرتے. تو ان کے ہاں بھی یہ رواج تھا کہ گائے کو ذبح نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رواج ان کا ختم کرنا تھا اور ان کو بتلانا تھا کہ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو حکم دیا تو انہوں نے مذاق سمجھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا. تو پھر انہوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں بتاؤ یہ کیا ہے، کیسی ہے گائے، کیسی ہونی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو. ٹھیک ہے، درمیانی ہو. اوان بین ذالک، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، بلکہ درمیان میں ہو. پھر انہوں نے بھی یہاں تک صرف یہ 2 صفتیں بتا کے، کیا ایک صفت بتا کے کیا کہا؟ ففعلوا، بس جو تمہیں حکم دیا ہے کرو. لیکن انہوں نے آگے سے دوسرا سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا رنگ کون سا؟ زرد ہونا چاہیے. اور زرد بھی کیسا؟ تیز زرد. ٹھیک ہے، تیز زرد ہو جو دیکھنے والے کو چمک محسوس ہو اور اس کو بھی خوش کر دے اور اس کو اچھا لگے. اچھا، یہاں تک حکم ملا کہ بھائی کر دو. انہوں نے پھر آگے تیسرا سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو گائے ہیں بہت ساری مشابہ ہوتی ہیں، متشابہ ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے. تو اب جو ہے نا ہم کرنے والے ہیں، یہ کام کریں گے ہم. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے، لیکن ہمیں بتاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ کیسی ہو وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت ان کے لیے مختص فرما دی، اور وہ صفت کیا تھی؟ کہ جوتی گئی نہ ہو. جوتی گئی کہتے ہیں کہ جو ہل چلانے کے لیے جس پر سامان باندھا جاتا ہے، بیل باندھے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے نا وہ ہل وغیرہ کی لگائی جاتی ہے، بلیٹ وغیرہ سب کچھ. فرمایا جوتی گئی نہ ہو. تو سیر الارض، زمین کو پھاڑنے والی نہ ہو، یعنی ہل چلانے والی نہ ہو. ولا تسقل الحرث، اور نہ ہی پانی پلانے والی ہو. یعنی اس دور میں بیلوں سے یہ کام بھی کیا جاتا تھا، وہ پانی بھر کے لے کے آتے تھے، یا جو ہے نا ہل چلاتے تھے. آج کل تو ٹریکٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا. فرمایا کہ ایسے بھی نہ ہو، یعنی کام کاج نہ کیا ہو اس نے، صحیح سلامت ہو، کوئی بھی اس میں عیب نہ ہو. پھر یہ اللہ نے جیسے انہوں نے سوال کیا، اللہ نے اس سے سخت ان کو جواب دیے. اب کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جئت بالحق، اب آپ آئے ہو حق کے ساتھ، یعنی حق کی بات ہم پوری وضاحت آپ نے کر دی. پھر انہوں نے تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد کچھ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ بہت مشکل سے ان کو یہ ملی تھی گائے. اور پھر لینے والے نے بڑی ڈیمانڈ کی تھی. پھر انہوں نے وہ ڈیمانڈ بھی اس کی پوری کی، اور پھر جو ہے گائے خریدی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ذبح کیا. اللہ نے فرمایا وما کادوا یفعلون، قریب تھا کہ یہ ذبح نہ کرتے. اور یہ سوال کرنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم جان چھڑائیں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن ابھی تک بچڑے کی محبت بھی ان کے دل میں تھی. تو نہ موسیٰ کو ناراض کرنا چاہتے تھے، نہ ہی گائے کو ناراض کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ دونوں طرف سے پھنس گئے. اور اللہ نے حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جان نہیں چھوڑی. انہوں نے بڑے سوالات کیے، لیکن سوالات کے جواب ان کو ملے.
انہوں نے مجبوراً کہا کہ اب ہم ذبح کریں گے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ذبح کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، گائے کو ذبح کیا، کیوں ذبح کیا؟ آگے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے قتل کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا تو پھر اس میں تم جھگڑ پڑے آپس میں، ایک دوسرے پر انہوں نے الزام لگایا، اس نے کہا اس نے قتل کیا، اس نے کہا اس نے قتل کیا، اس نے ایک دوسرے پر الزام لگائے اور چھپا دی وہ بات، حقیقت پتہ نہیں تھا کس نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا اور فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تو ظاہر کرنے والا جو تم چھپاتے ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب ذبح کی گئی گائے، اور پھر اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کو جو بندہ مر گیا ہے نا، اس گائے سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹو اور پھر اس کے جسم پر لگاؤ، جو مرا ہوا ہے نا اس پر لگاؤ، کوئی بھی جسم کا ٹکڑا اس کا کاٹ کے اس کے جسم پر لگاؤ گے، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، اور پھر مر جائے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس نے کیا کیا کہ گائے کو انہوں نے ذبح کیا، پھر قتل کیا، پھر جو ہے نا اس بندے کو وہ گوشت لگایا، وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے قتل کیا۔ تو انہوں نے جس کو چھپایا بندے کو، وہ بھی اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اور جو گائے کا ذبح کرنا ہے، اس سے پتہ چلا گائے کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دونوں مسئلے اس واقعے سے حل ہو گئے۔ اور اس کا بقرہ آپ نے بار بار پڑھا ہے نا، انہا بقرۃ، انہا بقرۃ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو، اور سورۃ بقرہ کا نام بھی یہی ہے، گائے۔ اسی واقعے کی بنیاد پر جو ہے نا وجہ تسمیہ کہتے ہیں اس کو، کہ اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اس سورت کے اندر، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نصیحت بنایا۔ اب کتنا انہوں نے اپنے لیے پریشانی کی، سوالات کرتے گئے اور مسئلہ بڑھتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کثرت السوال آپ نے منع فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ کوئی مسئلہ میں بیان نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بار بار اصرار کر کے پوچھو نہ، سوال نہ کرو، کہیں تمہارے لیے کوئی مشکل مسئلہ نازل نہ ہو جائے۔ اور جس کا میں حکم دوں وہ کرو، جس سے منع کروں اس سے منع ہو جاؤ۔ زیادہ سوالات کرو گے تمہارے لیے پریشانی بڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں کچھ مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ لعلکم مانے تاکہ تم یا شاید کہ تم، یحیی اللہ وہ اللہ زندہ کرتا ہے۔ کادو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وما کادو یفعلون، قریب تھا کہ وہ نہیں کرتے۔ تسکی کل ہم نے پڑھا تھا نا، استسقا کل بتایا تھا نا، اذ استسقا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ اور یہاں کیا ولا تسقی الحرث، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو۔ استسقا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پانی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کیا آتا ہے؟ استسقا باب آتا ہے، تو تسقی بھی اسی سے۔ ذلول ان کا معنی ہوتا ہے نہ جوتی گئی ہو بیلوں میں۔ ان البقرہ، بقرہ بقرۃن کی جمع ہے، سفیان سمجھ آ رہا ہے؟ کل پوچھوں گا۔ بقرہ بقرۃن کی جمع ہے، بقرۃن مانے ایک گائے، اور بقرہ مانے بہت ساری گائے۔ بقرہ اگر بقرۃن کہو گے تو ایک گائے، بقرہ مانے بہت ساری گائے، گائے کی جنس۔ صفراء کا معنی ہوتا ہے زرد رنگ، زرد، زرد سمجھتے ہو وہ رنگ؟ ہاں، پیلے کے قریب تر ہوتا ہے، زرد پیلے کی طرح ہوتا ہے، قریب قریب، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زرد۔ میرے خیال میں اس طرح کا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہو جی، گولڈن سے مکس ہوتا ہے،
اس طرح کا زرد ہوتا ہے کلر، بلکہ یہ ہے میرے خیال میں اس طرح کا کلر، یہ بھی زرد ہے لیکن وہ تیز زرد کہا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، گولڈن کے قریب قریب ہوتا ہے یہ۔ اچھا، ادعو مانے ہمارے لیے معلوم کرو، دعا کرو، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پوچھو ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ربک ہے اپنے رب سے۔ فارضن کا معنی ہوتا ہے بوڑھی، اور بکرن کا معنی جوان، ٹھیک ہے۔ اوان بین ذالک درمیان ہو اس کے، اوان درمیان۔ اچھا، اتتخذنا حمزہ الگ ہے، تتخذو الگ ہے، نا الگ ہے۔ حمزہ کا کیا معنی ہے؟ کیا، حمزہ سوالیہ ہوتا ہے، معنی کیا، ٹھیک ہے۔ تتخذو تو بناتا ہے، نا ہمیں، تو بناتا ہے ہمارا مذاق، ٹھیک ہے۔ اچھا، لقوم ہی مانے اپنی قوم کے لیے، لام مانے کے لیے، لی ہوتا ہے کے لیے، قوم قوم، ہی مانے اپنی، اپنی قوم کے لیے۔ نکالن مانے عبرت، یدیہا مانے سامنے، بین یدیہا جو موجود تھے وہاں۔ ثم تولیتم پھر گئے تم، صحیح ہے۔ فلولا، لو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، جہاں بھی قرآن میں لو آتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر۔ ان کا معنی بھی اگر ہوتا ہے اور لو کا معنی بھی اگر یا مگر، اگر، ٹھیک ہے۔ لو کا معنی بھی اگر ہوتا ہے اور ان کا معنی بھی اگر۔ فلولا، اور اگر نہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہ ہوتا اللہ کا فضل۔ موعظت، یہ ویسے بھی آپ واعظ کہتے ہیں نا، واعظ، موعظت اسی سے، واعظ نصیحت، ٹھیک ہے۔ جاہلین، یہ جاہلون کی جمع ہے، ایک بندے کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل، اور اگر زیادہ ہو تو جاہلین یا جاہلون، ٹھیک ہے۔ اچھا، ماں کا ہمیں تیسرا معنی سمجھ آیا۔ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں، دوسرا معنی ہوتا ہے جو، تیسرا معنی ہوتا ہے کیا، سوالیہ بھی ہوتی ہے، جیسے ماں ہی ہے، کیا ہے یہ؟ گائے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے، کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ جو، دوسرا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کی طرح، اور تیسرا معنی سوالیہ، کیا، ٹھیک ہے۔ ماں کے تین معنی ہمیں سمجھ آئے۔ لون کہتے ہیں کلر کو، لونہا اس کا رنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک گائے کیا ہے؟ مؤنث ہے، مذکر ہے؟ گائے مذکر ہوتی ہے مؤنث؟ گائے بچے دیتی ہے؟ دیتی ہے نا، پھر مذکر کیسے ہوگی؟ مؤنث ہے، مؤنث جو ہے نا ہمیشہ بچے وہ دیتی ہے، انڈے بھی مؤنث دیتی ہے، بچے بھی مؤنث، اور مذکر مرد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد کیا ہے؟ مذکر ہے، اور عورت مؤنث، اسی طرح ہر جنس میں اسی طرح ہے۔ گائے کیا ہے؟ مؤنث، اور اس کے مذکر کو کیا کہتے ہیں؟ بیل، ہاں، بیل کہتے ہیں اس کے مذکر کو، ٹھیک ہے، اور گائے مؤنث ہے، سمجھ آئی؟ تو اچھا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں ہی ہے کہا، اگر یہاں پر بیل کی بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ ماں ہوا، ہوا آتا ہے مذکر کے لیے، ہی آتا ہے مؤنث کے لیے، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر مؤنث کے لیے، ہوا ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے دیکھا نا لونہا، لونہا، اسی طرح انہا، یہ آ رہا ہے نا، ہا آ رہا ہے نا، ہا الف زبر ہا،
یہ مؤنث کی نشانی ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ انہا بقرۃن، بقرۃن کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو یہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے، وہ گائے کیسی ہو، یہ گائے کیسی ہو۔ اچھا یہاں پر اگر کسی مذکر کی بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ انہو، ہو ہوتا ہے نا ضمیر، ہو، ہاں الٹا پیش ہو، یہ ہو آتا ہے مذکر کے لیے، ہاں آتا ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر قال انہو یقول، موسیٰ نے کہا انہو بے شک وہ کہتا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، تو انہو ہے، ہو ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ مذکر ہے تو ہو ضمیر ہے، صحیح ہے نا، تو مؤنث کے لیے ہا ضمیر آتی ہے۔ قتل تم نے قتل کیا، بس آج کے یہ کافی ہے نا۔ میرا خیال ہے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں، ہاں وہ نہیں آئے نا ساتھی، تو حدیث کا پھر پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہفتے کو۔ قرآن لے جاؤ بیٹا۔ اور ریاض بھائی خیریت ہے؟ اب تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بچہ آج آیا تھا مسجد میں۔